السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت کے تاثر کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج از خود نوٹس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ ظاہر ہے اس حوالے سے جو بات کہی گئی اس کے اندر سے ایک آرڈر بھی نکل کر آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے نیب اور ایف آئی اے کو یہ کہا ہے کہ تاحکم ثامنی جو ہے کوئی کیس واپس نہیں ہو سکتا، اور سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے بھی روک دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے، نیب پروسیکیوشن کو تفتیشی ریکارڈ جو ہے وہ سیل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز جو ہیں ان کے اندر اب نئی کوئی تقرری نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی تبادلہ جو ہے وہ کیا جا سکے گا۔ یہ جو ای سی ایل والا معاملہ تھا اس کا بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کو کہا ہے کہ اگر کوئی پالیسی بنائی گئی تھی اور اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ذرا وضاح کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مئی سے شروع ہوئے تھے اور ہم جو ہے خاموشی سے یہ ساری صورتحال کا جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور ہمیں پتہ چلتا رہا ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر رضوان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تو قابل افسر تھے، ان کو کیوں ہٹایا گیا۔ اسی طرح ڈی جی ایف آئی اے کا ذکر کیا کہ وہ بھی ایک قابل افسر تھے، ان کو کیوں ہٹایا گیا، اور اگر ہٹایا گیا ہے تو اس کی پھر کوئی ٹھوس وجوہات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ چونکہ از خود نوٹس ہے، اور یہ بنیادی طور پر اس وقت جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شریف صاحب کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے جب اس کی سماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا 63A کے آرٹیکل کی تشریح بھی آ چکی ہے، اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پنجاب کے 25 منحرف اراکین کے حوالے سے فیصلہ دے رہا ہے۔ وہ جو ہے وہ بھی ایک دلچسپ صورتحال اب ہوگی کہ اس کے اوپر بھی دو مختلف آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے معاملات جو ہیں ان کے اندر یہ ایک طرح کی مداخلت ہے، اس ڈومین میں جو ہے وہ داخل ہوا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو جب عمران خان صاحب کا 4 سالہ دور تھا، جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نیب کو استعمال کرتے رہے، براہ راست اختیارات ہوتے رہے، پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہیں وہ ہوتی رہیں، بالکل سارے معاملات جو تھے وہ بالکل درست تھے، ٹھیک تھے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی اس طرح کی سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے ساتھ انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ اپنا لے کر آتی ہے اور اس کو تبدیل جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ کیا محرکات اور اسباب جو ہیں وہ ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ اب اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے۔ اس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں اور ان معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، بعض کیسز میں ڈیل بھی کرتے آئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایسی صورتحال کو عملی طور پر بھی بہت جانتے ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، یہ جو آج خود نوٹس ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ آیا ہے پہلے تو آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، یہ آج خود نوٹس جو ہے نا یہ 184(3) کے تحت دیا جاتا ہے، جس میں کہ ضروری ہے کہ ہیومن رائٹس کا معاملہ انوالوڈ ہو، اور ویسے کسی چیز میں انٹرفیئر کرنا ایڈمنسٹریشن میں یا کسی اور چیز میں ان چیزوں کے لیے تو آئینی لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے نوٹس دے لیا ہے تو اب وہ سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے، تو اب یہ انہوں نے نوٹس دے لیا ہے، لیکن اب یہ جو آرڈرز آپ نے مجھے پڑھ کے سنائے ہیں یہ بصورت انٹرم آرڈرز ہیں، اس سے پہلے کہ وہ فائنلی سب کو سنیں اور سننے کے بعد کوئی فیصلہ دیں، انہوں نے ایک انٹرم آرڈر پاس کر دیے ہیں تاکہ کوئی ان کے سننے کے درمیان میں جب وہ سن رہے ہوں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو کہ بعد میں پھر پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن بصورت یہ ایک انٹرفیئرنس ہے ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں جو کہ عام طور سے
सुप्रीम कोर्ट अवॉइड करती है। शाह खावर साहब, आपका भी पहले इस पे राय ले लें, फिर सवालात की तरफ जाते हैं। आप क्या समझते हैं आज इस हवाले से? काफ़ी हद तक जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने जो अभी फरमाया है उससे मैं काफ़ी मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 184(3) के तहत उन मामलात में जो कि लोगों के बुनियादी हकूक़ और जिसका ताल्लुक जो है मुफाद आमा से हो, उस पर वो बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं और उस पर मुनासिब हुक्म भी कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले से तो ये आज जो समाअत हुई और उसमें जो इंटरिम ऑर्डर्स पास हुए, इससे तो हमें ये लगता है कि फिर हमारे बड़े एहतराम के साथ जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं सुपीरियर जुडिशरी के, वो सोशल मीडिया भी देखते हैं, वो जनाब टेलीविज़न भी देखते हैं, तबसरे भी सुनते हैं और उनको मालूमात जो है इन तरीक़ों से, इन ज़राए से आ जाती है और इसका फिर मतलब ये है कि फिर वो उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। मैंने किसी ज़माने में ऐसा देखा था कि जब सुपीरियर जुडिशरी के जो जज हज़रात होते थे, वो अखबार भी नहीं पढ़ते थे। उसकी वजह ये है कि उनका काम जो था वो ये था कि उनके सामने जो केस पेश किया जाए, वो बगैर किसी के इन्फ्लुएंस हुए उसके ऊपर फैसला करें कि उसमें जो है राय आमा क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उन पे तनकीद होगी या नहीं होगी। और उसमें एक और बात जो अहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हजरात हैं जिन्होंने इसका कॉग्निजेंस ली है, उनकी तरफ से भी ऐसे रिमार्क्स आए हैं कि हमें सोशल मीडिया को हम देखते रहते हैं, हम मई से जो है सूरत हाल को देख रहे हैं और इस पे हम खामोश थे। मैं समझता हूँ कि ये जो रवायात हैं, आला अदालती रवायात, मैं समझता हूँ कि उससे मुताबिकत नहीं रखती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर सुओ मोटो लेना है तो कम से कम आप पहले इदारों को नोटिस करें जो कि उन केसेस की तफ्तीश कर रहे हैं या जो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, उनसे पहले रिपोर्ट्स लें। उनसे रिपोर्ट लेने के बाद अगर समझें कि कहीं पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां पे इंतजामिया को या हुकूमत को आप दुरुस्त कर दें। लेकिन अगर ये दोबारा वो पैनामा वाला जो है वो अगर रिपीट हुआ, उस तरह की सूरत हाल हुई, तो फिर बहुत सारे सवालात उठेंगे अदलिया के ऊपर। मैं समझता हूं कि अदलिया को जो सियासी मामलात हैं सियासी तौर पर टैकल होने दें और उस पे जो है अपने आप को खामखा उसमें इंगेज ना करें, क्योंकि जुडिशरी के अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं। जुडिशरी के आप अगर लोअर जुडिशरी में देख लें तो उसमें आप कितने जो है वो बेज़ाब्तियां हैं, उधर करप्शन है, उधर आप उनको दुरुस्त करें। ठीक है, मुनासिब ऐसे मामलात में जिसमें आपकी इंटरफेरेंस जरूरी है उसमें आप जरूर इंटरफेयर करें। मैं आता हूँ शाह खावर साहब। अब शाइक उस्मानी साहब, गुजारिश ये है कि ये बात कही जा रही है कि जी ये हम देख रहे थे, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, हम माजी में भी केसेस को देखते रहे हैं, हनीफ अब्बासी वाला केस भी सामने है, किस तरह रात को जो भी जिस तरीके से भी फ़ैसला हुआ है, फिर राना सनाउल्लाह वाला केस जो है वो भी सामने है, फिर काजी फ़ायज़ ईसा वाला मामला जो है वो भी सामने है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर ये जो सारा है कि ये आपको नहीं लगता कि ये फिर एनक्रोच हो रहा है? क्योंकि अगर इंतज़ामी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है, चाहे वो ठीक है या दुरुस्त है, जिस तरह शाह खावर साहब कह रहे थे कि नोटिस पहले देते हैं, उनसे जवाब तलबी हो जाती, आप क्या कहते हैं? मैंने आपसे पहले कह दिया था ना कि ये बासूरत इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इस तरह से करना बिल्कुल 184(3) के नीचे नहीं आता। और ये जो स्लो मोटर नोटिस ली है उसके अंदर ये नहीं आता। स्लो मोटर नोटिस उस वक्त होता है जब के किसी बहुत सख्त किसी की राइट्स तबाह हो रहे हैं, लोग तंग कर रहे हैं और वो कोई उसके पास चारा नहीं है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट सामने आती है और कुछ एक्शन लेती है। लेकिन बात सूरत उन्होंने जो ये स्टेप लिया है ये बड़ा अनयूजुअल है और इससे साफ जाहिर होता है, जिस तरह शाह खावर साहब सही कह रहे हैं कि अब जो जज हजरात हैं वो जो सोशल मीडिया में चीज़ें आती हैं उससे भी असरअंदाज हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए। जो शाह खावर साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं जब जज था तो मैं अखबार कभी सुबह नहीं पढ़ता था, कोई न्यूज़ नहीं सुनता था ताकि मेरे दिमाग में कोई असर ना हो उन चीज़ों का। तो ये एक ट्रेडिशन है जुडिशरी की, ताकि वो बिल्कुल अनबायस्ड हों, वो मेंटेन करनी चाहिए। और अगर हमारी जुडिशरी इस तरह से चीज़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए
جس میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس صورت میں جوڈیشری اپنے آپ کو بے انتہا نقصان پہنچائے گی۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں اب شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں اس سے پہلے مثال دے رہا تھا بہت سارے کیسز کی جو ہوتے رہے، جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا جاتا رہا۔ خیبر پختونخوا میں نیب جو ہے پچھلے کتنے 9 سال سے بند پڑی ہے، اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا ہے۔ آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینے کی، کیا پولیٹیکل پریشر کے نتیجے میں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھوں گا کہ جب انہوں نے خود اپنی یہ آبزرویشنز دی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا اور ادھر سے یہ انفارمیشنز لیتے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایسا پریشر بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، اور ان کو جو ہے اپنے بالکل جو آئینی مینڈیٹ ہے اس کے اندر رہ کے بالکل کام کرنا چاہیے، اور ایسی کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ یہ اگر دوبارہ پیناما 2 بن گیا تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شاہ خاور صاحب، یہ کہ اگر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں، جو ان کا وہ بینک والا کیسز ہیں، مقصود چپڑاسی والا، یہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایف آئی اے میں تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، بدلے جا رہے تھے، اور ڈاکٹر رضوان والا معاملہ بھی اٹھ کر آیا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایسی صورتحال کے نتیجے میں یہ نوٹس لینا جو ہے یہ بنتا تھا، یا یہ کہ ٹھیک ہے ایک حکومت ہے، اس کا انتظامی معاملہ ہے، عدالت اس کو ٹیکل کرے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ سپریم کورٹ خود پہلے اجتناب برتتی رہی ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے کنٹروورسی میں نہیں پڑیں گے جو کہ جس کا تعلق پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ ہو، تو یہ چونکہ ابھی ایک معاملہ ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، اور چونکہ پہلے ایک تجربہ ہو چکا ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ ضرور اپنے آئینی اختیارات استعمال کرے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ اگر اس میں جو ہائی پروفائل مقدمات میں جو ملوث لوگ ہیں، اگر ان کو غلط طور پہ بھی ملوث کیا گیا، اس کے پیچھے اگر پولیٹیکل موٹیوز ہیں، تو وہ جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ تو ایک بیلنسڈ اپروچ بڑی ضروری ہے۔ یہ جو آج کے عبوری حکم ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ 2 شخصیات کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ ایسا کوئی تاثر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، اور ان کو ان سیاسی معاملات میں اور ان کنٹروورسیز میں جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اب شائق عثمانی صاحب، جو شاہ خاور صاحب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے نوٹس کرنا تھا تو جو ان کیسز جنہوں نے بنائے تھے ان سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے۔ شہزاد اکبر صاحب جو کاغذ لہراتے تھے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور جس طریقے سے نیب کو براہ راست آرڈر جاتے رہے، نیب کو استعمال کیا جاتا رہا، ابھی بھی پولیٹیکلی اس بات کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس نوٹس اس کا لیا جانا جو تھا وہ ضروری تھا؟ میرے خیال میں تو یہ کسی طریقے سے ضروری نہیں تھا، کیونکہ دیکھیے ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے نا، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، اور چونکہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پاور میں، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میجرز، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے آئی ہے، کوئی زبردستی یا کسی طریقے سے نہیں آئی ہے۔ تو اس صورت میں ان کو پورا حق حاصل ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی جو چاہیں جس کو جہاں مرضی اپوائنٹ کریں۔ کیا وہ اس آدمی کو کس مقصد کے لیے اپوائنٹ کر رہے ہیں، کیوں اپوائنٹ کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کو اس کی نوٹس بھی لینی چاہیے۔ وہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو جب وہ ایکشن شروع ہو، جب وہ کیس شروع ہو، تو اس وقت میں یہ آبجیکشنز پٹ فارورڈ ہو سکتی ہیں، آگے لائی جا سکتی ہیں کہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، یہ بائسڈ ڈیسیژنز ہیں۔ لیکن اس طرح سے سپریم کورٹ کا اوپر سے یہ کہنا اور یہ منع کرنا ایسا چیز سے،
تو اس کے مطلب یہ کہ اب لگتا تو ایسا ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ سارا ایڈمنسٹریشن بھی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. اب یہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو اس صورت میں تو میرے خیال میں جو ہمارا ڈائکوٹمی آف پاور کا جو سسٹم ہے، سیپریشن آف پاور، وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. اس میں ایک چیز اور پھر آگے ذرا بڑھیں گے. شائق عثمانی صاحب، آپ ٹرائکوٹمی آف پاور کی بات کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت سارا کنفیوژن ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزوں کو الائنمنٹ کرنے کے لیے جوڈیشری جو ہے وہ ٹیک آن کر رہی ہے میٹرز کو؟ دیکھیے، ٹیک آن میٹرز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کی. انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں، اگر کوئی پٹیشن فائل کرتا ہے یقیناً وہ اس کو لوگوں کو بلائیں، ان کو سنیں، ان کا فیصلہ کریں. لیکن سو موٹو نوٹس اس طرح سے لینا ایڈمنسٹریٹو میجرز میں ٹرانسفر کرنے کے لیے یا ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے یا دوسری ایسی چیزیں جو کہ بالکل ہر طریقے سے ایک ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، اس میں تو سپریم کورٹ کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی. اور اگر انہوں نے جورسڈکشن استعمال کی ہے تو میرے خیال میں وہ صحیح استعمال نہیں کی، صحیح استعمال نہیں کی. اب شاہ خاور صاحب، بڑا واضح جملہ ہے شائق عثمانی صاحب کا. تو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ صوابدیدی میٹر ہے. تو کیا یہ جواب جا سکتا ہے کہ یہ چونکہ انتظامی معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک رائے جو ہے یہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے. دیکھیے، سپریم کورٹ کو چند معاملات میں بالکل مداخلت کا حق ہے، لیکن وہ ٹرائکوٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈومین سے باہر جانے کا بالکل بھی اختیار نہیں ہے. ندیم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2-3 فیصلے کیے. پہلا جو تھا وہ وزیر اعظم کی جو عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا. وہ جو اس سے اگریوڈ تھے انہوں نے کتنا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو ذاتی حیثیت میں ان کو متون کیا، ان کو سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے وہ جو گالیاں تک بکی گئیں. اس کے بعد دوسرا فیصلہ آیا، اس پہ پھر ایک جو فیکشن ہے اس نے شادیانے بجائے اور دوسروں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ان کے جو فیصلے ہیں یا انٹرم آرڈرز ہیں، یہ ایک پولیٹیکل فیکشن کے ایڈوانٹیج میں ہیں اور دوسرے پولیٹیکل فیکشن کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہیں. آگے الیکشن بھی ہو رہے ہیں تو ایکول پلے فیلڈ جو ہے وہ سب کو یکساں فراہم کرنی چاہیے. کوئی ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. پاکستان کے ججز نے خود آبزرویشن آج دی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، ہم جو ہے یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، ہم جناب ٹویٹر کو دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی قسم کا جو باہر کا انفلوئنس نہیں لینا چاہیے. ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اپنے عدلیہ کے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں، لوگوں کی جو لٹیگیشنز ڈیلے ہوتی ہیں اس کے اوپر اقدامات کریں، اور ایسے کم نوٹسز لیں جس پہ ان کی حیثیت جو ہے متنازع ہونے کی جو ہے جائز. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا شائق عثمانی صاحب، اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح جو ہے وہ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ منحرف اراکین کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ جناب یہ ایڈوائس تھی جو صدارتی ریفرنس کے نتیجے میں آئی، یہ بائنڈنگ نہیں ہے. اب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو پنجاب کے اندر 25 منحرف اراکین جنہوں نے کہ ووٹ کاسٹ کیا اس کا فیصلہ آنا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، جو آرٹیکل 63A ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ بالکل صاف اور کلیئر ہے. اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں اس صورت میں جو چیئرمین پارٹی کا ہے وہ ایک نوٹس بھیج سکتا ہے اس آدمی کو، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ریفر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ لیتا ہے.
اور اگر وہ پارٹی جس کے خلاف یہ تھا معاملہ وہ چاہے تو سپریم کورٹ پہ جا سکتی ہے. سارا پروسیجر ڈکلیئرڈ ہے. اب یہ مانی ہوئی چیز ہے کہ جو آرٹیکل 63A میں صاف لکھا ہے کہ پہلے وہ شخص یا وہ ممبر جو ہے وہ غلط ایکشن لے, یعنی وہ ایکچولی ووٹ کرے, اس صورت پہ باقی چیزیں پھر لازم ہو جاتی. لیکن اگر اس نے ابھی وہ نہیں کیا تو اس کو کہنا کہ جی وہ اس کو نااہل کر دو اور اس کو الگ کر دو, اس کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کرو, اور یہ تو میرے خیال میں آرٹیکل 63A میں تو نہیں لکھا ہوا ہے. تو اگر اس کو سپریم کورٹ نے اس طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ اس کو الگ کرنے کے ان کو کہا ہے کہ ان کو ووٹ نہ دیا جائے, تو میرے خیال میں یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ جسے کہتے ہیں نا ٹو پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس. تو جو جب کہ وہ چیز ہوئی نہیں, اس جرم کا مرتکب انسان ہوا ہی نہیں, اس سے پہلے یہ فیصلے کرنا, یہ چیزیں کرنا, میرے خیال میں یہ آرٹیکل 63A کے رو میں نہیں ہے. یہ تو ایک قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی چھوٹی سی, جو کہ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار میں نہیں ہے. شاہ خاور صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کتنا اثر ہوگا اس کے فیصلے کے اوپر, یا یہ کہ کچھ ماضی کے کوئی ایک دو فیصلے ایسے ہیں کہ جو شاید راستہ بناتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پنجاب اسمبلی کے منحرف جو اراکین ہیں ان کا کل فیصلہ سنانا تھا, لیکن اس کو انہوں نے پھر مؤخر کر دیا, اب وہ شاید کل سنانا جا رہے ہیں. تو یقیناً ان کے سامنے جو صدارتی ریفرنس ہے اور اس کے علاوہ بھی جو دو پٹیشنز جو ڈیسائیڈ کی ہیں ایک سنگل شارٹ آرڈر میں, تو اس میں تو وہ سوچ بچار کرنے کے بعد وہ لازمی اس کا اثر تو لیں گے, اس کو تو میں رد نہیں کر سکتا. تو اس میں زیادہ امکانات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا شارٹ آرڈر ہے اس کے مطابق ضرور اثر لے گا, اور وہاں پہ جو ہے اس کے فال آؤٹس ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کل نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی ان کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی جو موجود ہے. لیکن پھر میں شائق عثمانی صاحب سے متفق ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس طرح کے معاملات جس میں کہ جو ہے وہ آئین کی شک میں کوئی اضافہ کرنا ہو یا نیا قانون بنانا ہو, تو اس کی تو بالکل بھی آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے. اس میں شاہ خاور صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ منحرف اراکین کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا, اب اس کا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر اثر پڑے گا؟ باقی تو ٹھیک ہے, جو ہوا وہ ہوا, کیا وہ جو 25 منحرف اراکین ہے وہ انہوں نے اگر ووٹ دیا ہے تو وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ میرا یہ غالب یقین ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ضرور انفلوئنس ہوگا. یہ جو کل کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, تو اس میں ان کو چانسز ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ چونکہ انہوں نے ووٹ اگر کاؤنٹ کیا ہے تو وہ شمار نہ ہو, تو وہ تو سپریم کورٹ کو ہی فالو کریں گے میرا اندازہ ہے. لیکن جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے, اس میں آپ نے اگر دو معزز جج صاحبان نے جو اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ دیا ہے, جی ہاں, وہ خیال میں کہ وہ آرٹیکل 63A کی جو اصل انٹرپریٹیشن ہے اس کے نزدیک ترین ہے, جبکہ جو میجورٹی ویو ہے وہ تو مجھے متنازع لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ ری وزٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر سکتا. شائق عثمانی صاحب آپ سمجھتے ہیں ری وزٹ ہو سکتا ہے؟ یقیناً, چونکہ یہاں پہ تو بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنی جورسڈکشن ہے ان کی, اس کے تھوڑا سا ایکسیڈ کیا ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایک قسم کی امینڈمنٹ کر دی ہے جو کہ ان کا رائٹ نہیں ہوتا. تو اس کو یقیناً ری وزٹ کیا جا سکتا ہے اور ری وزٹ ہوگا یہ. لیکن اب اس کا کیا اثر ہوگا, جس سے آپ پوچھ رہے تھے شاہ خاور صاحب سے کہ پنجاب کے جو الیکشنز ہیں اس میں انہوں نے جو کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے کمشنر اس سے انفلوئنس ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے, میرے پاس, چونکہ میں تو لندن بیٹھا ہوں, میرے پاس کتابیں نہیں ہیں, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پہلے کوئی کیس تھا جس میں کہ بائیکاٹ کیا تھا پارٹی نے. تو یہ شاید فیصلہ آیا تھا کہ وہ بائیکاٹ اگر کرتی ہے کوئی پارٹی کوئی ووٹنگ, تو اس صورت میں جو منحرف ارکان ہیں
ان کے خلاف یہ استعمال نہیں ہو سکتا 62. میرے خیال میں ایک ججمنٹ ہے کہیں. تو اگر وہ ججمنٹ موجود ہے تو اس کو اگر وہ اس پہ ڈپینڈ کریں تو شاید، چونکہ اس میں انہوں نے بائیکاٹ یقیناً کیا تھا دوسری سائڈ نے، تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ود ریزرویشن وہ کہیں کہ جی ہم اس کو فالو نہیں کرتے اور ہمارا تو یہ فیصلہ ہے. اس صورت میں پھر وہ دوبارہ سپریم کورٹ پہ جائے گا کیس، پھر سپریم کورٹ دوبارہ اس کو سنے گی اور پھر فیصلہ کرے گی. اس میں شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے، سپریم کورٹ اپنے یہ جو فیصلے ہیں ان میں اس سے انفلوئنس ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر تو ایسا ہے تو پھر تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قانون جو ہے وہ اس نے تو اپنا راستہ اپنانا ہے، اس نے کسی چیز سے انفلوئنس نہیں ہوا. نہیں شاہ خاور صاحب، میں نے آپ سے اس لیے یہ سوال کیا کہ یہ جو تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت کا تاثر والا جو کیس ہے یہ ایک جج صاحب کے نوٹ پر ہی لیا گیا ہے. جی نہیں، یہ جج صاحب کے نوٹ پہ نہیں لیا، ہاں بالکل جج صاحب کے نوٹ پہ لیا گیا ہے، اور اس کا جو سورس ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے، جو کہ ان کیسز کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک درخواست دی تھی اس میں ایف آئی اے کورٹ میں، اس کو بیس بنا کے یہ جو ہے سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے. تو لیکن اس میں میں یہ آپ سے جیسے عرض کروں کہ اس پہ ٹھیک ہے آپ نوٹس لے لیں، آپ یہ انشور کر لیں، آپ اداروں کے سربراہوں کو بلا لیں اور انہیں کہیں کہ آپ اپنے قانونی اور آئینی ڈومین میں رہنا ہے، لیکن اتنے لمبے چوڑے عبوری حکم جاری کر دینا دوسرے فریق کو سنے بغیر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ان کو سنیں، ان کا موقف جانیں، اور ایک تاثر ایسا قائم نہ ہو کہ وہ ایک جو ہے فیکشن کے تو ایڈوانٹیج میں اور دوسرے کے ڈس ایڈوانٹیج میں. اچھا، اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم اس وقت جس کنفیوژن کا شکار ہیں، اور آئینی بحران بھی آپ کو نظر آتا ہے، صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے گورنر کا مسئلہ ہے، اب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی اپیل ڈالی، اس کو رجسٹرار نے مسترد کیا. میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے آپ کو اپینین لے لوں پھر شاہ خاور صاحب کا، اور اعتراض لگا دیا. اب وہ اپیل کل سنی جا رہی ہے اعتراض سمیت، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون سی؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ میں تو اخبار پڑھتا نہیں ہوں. جی کیا چیز تھی یہ؟ گورنر جو تھے عمر سرفراز چیمہ، جو کہ جی شاہ خاور صاحب دیکھیں وہ ایک پٹیشن سرفراز چیمہ کی جانب سے آئی ہوئی ہے، جو کہ اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں کہ میں بھی گورنر پنجاب ہوں، اور انہوں نے چیلنج کیا پروسیس کو کہ جو جس طریقے سے وہ نوٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن ہوا، اس کے بارے میں انہوں نے اس کے پورے پروسیس کو چیلنج کیا ہوا ہے آرٹیکل 199 میں، اور اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ ہر ہائی کورٹ کی اپنی اپنی جورسڈکشنز ہیں. تو یہ جو اعتراض اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے لگایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کاز آف ایکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں بنتا، یہ لاہور میں بنتا تھا، تو آپ کا اپروپریٹ فورم پر جانے کا جو ہے وہ آپ کو ادھر جانا چاہیے تھا. اس کے اوپر پھر یہ جو درخواست گزار ہوتا ہے اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریکویسٹ کر دے کہ اس کو بینچ میں لگا دیا جائے اعتراض سمیت. تو پھر جو بینچ ہے جوڈیشل سائڈ پہ، وہ اس پہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جو آفس کا آبجیکشن ہے رجسٹرار آفس کا، اس کو سسٹین رکھا جائے یا اوور رول کیا جائے. اب شائق عثمانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، سسٹین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کیا ہے؟ نہیں یہ تو بالکل غلط ہے. جب یہ کیونکہ پنجاب لاہور کا میٹر ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے پاس جائے گا. اسلام آباد کی کورٹ کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کیونکہ وہ تو کیپٹل ٹیریٹری ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آفس آبجیکشن تھی بالکل کریکٹ تھی اور اس کو میرے خیال میں اوور رول نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.